الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا حبيبنا وبارك وسلم. قال جل وعلا في الكلام العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى أو كما قال صلى الله وسلم. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا حبیبنا وبارک وسلم. محترم بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعہ اس سے پہلے والا جمعہ قربانی کی حقیقت اور قربانی کے مقاصد کے عنوان سے بات ہوئی تھی. آپ کو شاید یاد ہوگا 2-3 جمعہ پہلے اولاد پر ماں باپ کے کیا حقوق ہیں اس عنوان سے بات ہو رہی تھی. اس لیے کہ اولاد اللہ کی امانت ہوتی ہے، اولاد اللہ کی نعمتوں میں سے ہے. جب اللہ کسی کو نعمت دیتے ہیں تو اس کی شکر گزاری کرنی ہوتی ہے. نعمت کی شکر گزاری اس کا صحیح استعمال ہے. یاد رکھ لے اس بات کو. نعمت کی شکر گزاری کیا؟ نعمت کی شکر گزاری اس کا صحیح استعمال ہے. مثال کے طور پر آپ نے کسی کو ٹوپی دی، اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ شکریہ آپ نے ٹوپی دی. اس کے بعد وہ ٹیبل پہنچ رہا ہے ٹوپی سے، تو آپ نے کہا کہ بھائی یہ ٹوپی ہے، میں نے آپ کو دی ہے، قیمتی ٹوپی ہے، آپ اس کو کیا کس کام میں استعمال کر رہے ہیں؟ تو وہ کہہ رہا ہے کہ حضرت میں نے آپ کا تو شکریہ ادا کر دیا، تو اب میری مرضی میں جیسے بھی استعمال کروں. تو آپ کہیں گے کہ نہیں، میں اس کو نہیں مانوں گا، اس لیے کہ میں نے آپ کو ٹوپی دی ہے نماز کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، مسجد میں جانے کے لیے، نیک کاموں کے استعمال کے لیے. تو چیز کا صحیح استعمال نعمت کی صحیح شکر گزاری ہے. تو آج ایک بات آپ اچھی طرح یاد رکھ لیں، اولاد اللہ کی نعمت ہے، نعمت کی شکر گزاری کرنی چاہیے. اور نعمت کی شکر گزاری جو اولاد سے ہے وہ ان کو اولاد کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے کر جانا، یہ اولاد کی صحیح شکر گزاری ہے. اولاد کو خدا کی پہچان کروانا، آخرت کی فکر دلوانا. دنیا فانی ہے، فنا ہونے والی ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے، یہ بات سمجھانا یہ شکر میں داخل ہے. بہت سے لوگ بولتے میرے بچے ہیرے جیسے، ہیرے کو چاٹے تو چل جاتے، ہیٹے کو چوسے کر لو مر جاتے. میرے بچے مجھے 2 بھی ہیرے جیسے ملے. کیا ہوئی کہ تو میں گیتا دالم تو وہ گیتے کے باہر جاتے نہیں، مجھ کو جاتے. ایسا ٹھیک ہے. نماز پڑھتے کیا تو وہ کیا ہے لو، روزہ رکھتے کیا وہ کیا ہے لو، قرآن آتا کیا وہ کیا الحمدللہ میں بولے سکا سنتے. دوستو یہ شکر گزاری نہیں ہے، یہ رونے کی بات ہے. بیٹا آپ کا مطیع فرما بردار ہوا، خدا کا باغی ہوا، خدا کا باغی ہوا. کس کا؟ خدا کا باغی ہے. وہ تمہارا فرما بردار ہے، تمہارا فرما بردار ہے. تمہیں کیا بولے کہ وہ سنتا ہے، خوش ہے. تمہیں دیکھ لے کو خوش ہوتے ہیں کہ میرا بچہ میں کیا بولی کہ وہ سنتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اس کو مطیع فرما بردار نہیں، آپ نے غلط کیا ہے، آپ اس کو اپنا مطیع فرما بردار بنائے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ میرا مطیع فرما بردار بنا. تمہیں کیا بولنا کہ تو مجھے 2 بچے یا 4 بچے، 1 بچہ ہیرے جیسے ملے. اللہ کے گیتے کے آگے نہیں جاتے. تلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حد ہیں. میرا بیٹا اللہ کی بات کو ٹال کر، نبی کی بات کو ٹال کر نہیں جاتا. یہ بول لینا فقط میرا بیٹا جو کمایا لا کے میرے ہاتھ میں رکھتا ہے. مجھے ذری تکلیف آئی تو بہت بے چین ہو جاتا ہے، اس کی اماں کو کچھ ضرورت پڑی تو بے قرار ہو جاتا ہے.
کام کو چھوڑ دیتا ہے, نوکری کو چھوڑنے تیار ہو جاتا ہے. بڑا مطیع فرما بردار بیٹا ہے میرا. دوستو یہ تو خوش ہونے کی بات ہے کہ والدین کی فرما برداری کر رہا ہے, لیکن مقصود یہ نہیں ہے. آپ فخر اس لڑکے پر کرو, اس لڑکی پر کرو. آپ یہ کہو کہ اللہ نے جو لکیر شریعت سے ڈالی ہے, میرا بیٹا اس سے پار ہو کو نہیں جاتا. یہ فخر کی بات ہے. یہ فخر کی بات نہیں کہ میرا بیٹا میری بات سنتا ہے, کمایا سو لا کے دیتا ہے, خدمت کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, نماز کو نہیں جاتا ہے, بس روزہ نہیں رکھتا. کہاں اسے فرصت کا؟ بڑے بڑے اچھے ماں باپ, اللہ ان کو ہدایت دے, وہ کہتے ہیں کہ کہاں فرصت اسے نماز کو جانے. اتنا بزی کر لیتے ہیں انہیں, بہت بزی, انہیں نماز کو جا سکتا نہیں, اصل سے ٹائم ہی نہیں, کھانے کو ٹائم نہیں ملتا. ماں باپ فخر کے ساتھ کہہ رہے ہیں. کہا کہ یہ نہیں, یہ جو اللہ کی نعمت ہے اس کی ناشکری ہے. بہت اچھی بات اللہ نے ذہن میں ڈالی ہے, آپ اس کو ذہن میں بٹھا لیں. مطیع فرما بردار وہ اولاد نہیں ہے جو آپ کے مطیع ہو کر خدا کے باغی بنے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, کہ تو یہ مثال اس کو سمجھانے کے لیے نہیں, بہت اہم بات ہے. میں یہ اولاد کو جانور سے مثال دینے کے لیے, اس میں ایک پوائنٹ ہے جو سمجھ میں آنا اچھا ہوتا ہے. کتا جو ہے اس کی فرما برداری مشہور ہے, کتے کی فرما برداری بہت مشہور ہے. وہ اپنے آقا کے لیے بہت کچھ کرتا ہے, بہت کچھ کرتا ہے. اگر تم اس کو مارو, اپنی اولاد کو تو مارنے گئے تو ہاتھ پاؤں آڑا لاتے رہتے, ہاتھ پکڑ لیتے, لکڑی پکڑ لیتے, ایسا ہوتا ہے. لیکن آپ اس جانور کو دیکھو, کتے کو, کہا کہ وہ مطیع فرما بردار بولتے ہیں اسے, وفادار کرنے بعد. کون تو آئے تو بھوکتا, جب تک اس کا یجمان اسے ارے خاموش رہو بولے تب تک وہ خاموش رہتا ہے. ہم نے بعض پالتو کتوں کو دیکھا ہے, اگر ان کو مارتے ہیں تو وہ کتا وہاں سے دیکھتا ہے تو بھاگ لے کر آ کر بھونکنا شروع کرتا ہے. اس کا جھوٹا, کس کا؟ اس کا جھوٹا, کتے کا جھوٹا, کہاں کہ وہ جائز نہیں ہے. کتا منہ ڈالتے تو پانی ناپاک ہوتا ہے. تو کہاں کہ مسئلہ پوچھا گیا, جب کتا مطیع فرما بردار ہے تو اس کا جھوٹا کیوں حلال ہے, کیوں حرام کیوں ہو رہا ہے؟ تو قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے, یا غالباً تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے, اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت کتا تو حلال ہے, کتا تو وفادار ہے, اس کا جھوٹا کیوں حلال ہے, حرام کیوں ہے اس کا جھوٹا؟ تو حضرت نے بہت اچھا جواب دیا. حضرت نے فرمایا کتا صرف اپنے مالک کا وفادار ہے, محلے کے لوگوں کا غدار ہے. ان صرف اس کے مالک کو وفاداری کرتا ہے, دوسروں کو کاٹتا ہے. کتے کی ایک عادت یہ ہے, دوسرے گلی کا کتا جب اس کے گلی میں آتا ہے تو اس کو پورے اس گلی کے کتے ایسا چیختے ہیں کہ دو پیروں کے درمیان میں دم اندر رکھ کر وہ خاموشی سے چلا جاتا ہے, جو مثال مشہور ہے دم دبالے کو جانا ہو. تو کہاں کہ کتے کی ایک عادت یہ ہے کہ وہ مالک کا تو وفادار ہے, صرف مالک کا, لیکن دوسروں پر وہ اچھلتا ہے, بھونکتا ہے, اور محلے کے لوگوں کے اوپر وہ کرتا ہے. تو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ نے شاید اس لیے اس کے جھوٹے کو ناجائز کہا فقہا نے, اور اللہ نے جو اس کے جھوٹے کو, وجہ یہ ہے کہ وہ مالک کا تو اپنے مالک کا تو وفادار ہوتا ہے, پورے محلے کا وہ غدار ہوتا ہے, دوسروں کو کاٹ لیتا ہے. تو دوستو ایک بات یہاں سمجھنے کی یہ ہے, اگر میری اولاد صرف میری فرما بردار ہے, میری بات پہ چل رہی ہے, لیکن اللہ کی بات کو ٹال رہی ہے, میرے بیٹے کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے, میرے بیٹے کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے, میرے پیر دبا رہا ہے, میرے پیر دبا رہا ہے, اور یہاں تک کہ میری ضرورت کو بھی پورا کر رہا ہے, دھو رہا ہے, لیکن نبی کی سنت کو چھوڑ رہا ہے, اور اللہ کے حکموں کو توڑ رہا ہے, اللہ کے حکموں کو توڑ کر زندگی گزار رہا ہے. تو اب یہ رونے کی بات ہے, یہ رونے کی بات ہے. کیا رونے کی بات ہے؟ رونے کی بات یہ ہے بیٹا میرا بنا, جس نے اس کو پیدا کیا اس کا نہیں بنا. آج دنیا میں بہت سے لوگ بڑے خوش ہیں اولاد سے,
کہا کہ اسکول کو برابر جاتا ہے، کمائی کو برابر جاتا ہے، دکان کو برابر جاتا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا، جھوٹ بولتا ہے، اللہ کے حکموں کو چھوڑ رہا ہے. یہ نعمت کی ناشکری ہے، نعمت کی ناشکری ہے. جب اللہ نعمت دیے ہے اولاد کی تو باپ کے لیے چاہیے کہ وہ خدا کا غلام بنائے، نبی کا غلام بنائے. جو اولاد اللہ کی نہیں، جو اولاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، وہ اولاد مجھے کیسے جہنم سے بچا لے گی؟ ہاں ہو سکتا ہے آپ بیمار ہوئے تو آپ کو بیت الخلا تک، باتھ روم تک وہ لے کے جائے، آپ کو دوا دارو کرے یا آپ کی کچھ خدمت تو کر سکتے ہیں. وہ اولاد نہ آپ کو جہنم سے بچائے گی نہ آپ ان کو جہنم سے بچا سکتے ہیں. تو اس لیے نعمت کی شکر ہے. مجھے اولاد اللہ دیا تو کیا کروں؟ اللہ نے مجھے اولاد دیا، اس کی شکر گزاری یہ ہے کہ میں اس کو اس کے حوالے کروں. اگر آپ کی بیوی بچوں کو اپنے طرف کر لے تو آپ کو خوشی ہوگی کہ غم ہوگا؟ کوئی ہے بھائی، ہاں باپ شادی شدہ کوئی لوگ ہیں یہاں بچے والے ہیں، اماں کیا کرتی ہے بچوں کو اپنے طرف کر لیتی ہے. تیرا باپ ایسا کرتا، تیرا باپ ایسا کریا، میں رہنے سے رہتی میں وغیرہ کیا کی بول کو باپ بچے کو اپنے طرف کر لی. اب بچے ہیں نا اماں کی طرف ہی بات کرتے ہیں، تو بولو آپ خوش ہو جائیں گے؟ کیوں؟ اچھا ہے نا اماں کی بات سنے تو آپ کو کچھ پریشانی ہوتی ہے. وہ ہر بات میں ماں کے ساتھ رہتا ہے، اماں کو کیا تو بولے تو لڑنے آتا ہے، اماں کو کیا تو بولے تو غصہ کرتا ہے، اماں بھی اس کی طرف بات کرتی ہے تو لوگ سر پیٹ لیتے رہتے. بچوں کو میرا دشمن بنا کو زندگی گزارتی ہے. تو دوستو، اگر ماں آپ کی بیوی بچوں کو آپ کے خلاف بناتی ہے تو آپ کو غصہ آ رہا ہے. خدا کو ماں باپ دونوں مل کر بچوں کو اپنا بنا لے، اللہ کا نہیں بنائے، نبی کا نہیں بنائے، شریعت کا نہیں بنائے، تو ناشکری ہے یہ. تو اس لیے دوستو یہ مت سوچو کہ میرے بچے بڑے فرما بردار، میں کیا بولے کہ وہ سنتے، خدا کیا بولے کہ وہ سنتے. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کو چاہیے کہ جس کی امانت ہے، بچی جتنی بھی تم پیار سے پالو، لاڑ سے پالو، سینے پہ رکھو، پالو، آپ کے ذہن میں ایک بات ہے، کیا بول کر یہ بچی سدا میرے گھر میں نہیں رہتی. یہ تو فکس ہے، یہ طے ہے کہ دنیا میں کتنے لوگ آئے کہ نبی بھی اپنی بیٹی کو، اپنی بیٹیوں کو شادی کرنا پڑا. حضور علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ہیں، بنات طاہرات، اللہ کے نبی نے ان کے بھی نکاح کیے ہیں. نبی بھی اپنی بیٹی کو اپنے پاس نہیں رکھتے. جیسے ہی بچی آتی ہے دنیا میں، ہمیں ایک ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ چند دن کی مہمان ہے، اس کے بعد یہ جائے گی. کہاں جائے گی؟ اب تو شاید وہ دور نہیں ہے. بچیوں کو پہلے سمجھایا کرتے تھے اب تو کھانا پکانا سیکھ لے، ورنہ تیری ساس تجھے ستائے گی، پریشان کرے گی، شوہر تجھے پریشان کرے گا، وغیرہ وغیرہ بول کر بڑے لوگ بچیوں کو ٹھولے مار مار کر سکھاتے تھے، کھانا ایسا پکا، گھر کی جھاڑو ایسا دے، وغیرہ وغیرہ. کیوں؟ ان کو ذہن سازی کی جاتی تھی بچوں کو کہ بیٹی تو سدا یہاں رہنے کے لیے نہیں آئی، تیرا ایک گھر ہے، وہی تیرا اصلی گھر ہے. شادی کرتے وقت بچے کے ہاتھ میں لے کر باپ کہتا ہے اب تک میں پال رہا تھا، اب میں تم کو دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ذہن میں یہ ہے کہ بچی اس گھر کی نہیں ہے. کتنے کروڑپتی کیوں نہ ہو، لکھپتی کیوں نہ ہو، بادشاہ کیوں نہ ہو، وہ اپنی بیٹی کا نکاح کسی سے کرتا ہے. وہ بیٹی گھر چھوڑ کر باپ کا جاتی ہے. باپ کو بھی اس کا اندازہ ہے کہ یہ بیٹی ایک دن جانے والی ہے، لیکن باپ یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو کھانا پکانا آئے، جھاڑو دینا آئے، پانی دینا آئے، بڑوں کا ادب آئے، ورنہ یہ بعد میں یہ نقصان اٹھائے گی. تو دوستو، جیسے ہی بچہ اولاد ہماری ہوتی ہے، اولاد ہوتی ہے، یہ سمجھو کہ یہ میری نہیں ہے. جیسے بچی کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری نہیں ہے، میری نہیں ہے کا مطلب یہ ہے یہ چند دن یہاں رہے گی، اس کے بعد اس کی پوری زندگی شوہر کے یہاں گزرے گی، سسرال میں گزرے. تو دوستو، جیسے اس بچی کی آپ تربیت کرتے ہیں، جیسے ہی اولاد آپ کی ہو جائے تو آپ یہ مت سمجھو کہ یہ میری اولاد ہے، میری ہی رہے گی، میرے ساتھ یہ قبر میں جائے، ایسا نہیں ہے. ان کو بنانے والا الگ ہے، ان کی خبر ان کے ساتھ ہے، ان کا حشر ان کے ساتھ ہے، ان کا عذاب ان کے ساتھ ہے، ان کی نیکیاں ان کے ساتھ ہے. قبر میں یہ نہیں ہوگا کہ جیسے اب بچہ ہے، 5 بچے ہیں، باپ یہ کہتا ہے کہ ان سب کی ذمہ میرا ہے،
फितरा दो तो बच्चों का बाप दे रहा है, कपड़े बाप सिला रहा है। कब्र में ऐसा होगा? आप नमाज क्यों नहीं पढ़े और बाप बोलो दी लो, हम क्या जी पूछते सो, हमारे बाप पूछो कहीं कब्र में? या आप ये बोल कर भेजते बेटा कब्र में कौन दंगला करे तो मुझे बोलो, खबर में क्या तो अजाब हुआ तो मुझे बुलाओ, मैं आता हूँ, ऐसा कौन तो है? बाबा तैयार है? हाँ दोस्तों, ये नेमत की नाशुक्री हो रही है। हम औलाद को अपना बना के जा रहे हैं, बड़े हुए बाद बीवी का बना के जा रहे हैं, खुदा का कौन बना रहा है? नहीं, कोशिश क्यों नहीं हो रही है? हम समझ रहे हैं मेरा बच्चा ला रहा है, खा रहे, जिंदगी गुजर रही है, अच्छी बीवी मिल गई, अच्छा घराना मिल गया, सेट हो गया। दोस्तों ठीक है, आखिरत का क्या? आखिरत का मसला क्या? इसलिए दोस्तों बच्चे अमानत हैं, उनको अल्लाह का बनाओ, नबी का बनाओ, शरीयत का बनाओ, जन्नत के काबिल बनाओ। तुम जो दुनिया में जो नियामतें दे रहे हो, सोने का पहाड़ दे के जाओगे ना, उससे ज़्यादा क्या दे के जाओगे? ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या दे के जाएंगे? सोने के 2 पहाड़ देकर जा सकते, नहीं तो पूरी ज़मीन को सोना बनाकर आप बेटे के हिस्से में लेके जाओगे। बाप लोग आप बोल लेना बाबा 2 पहाड़ा सुनने के छोड़ को गया। आप ये कोशिश करो, अगर अल्लाह का नहीं बनाना है तो ये कोशिश क्या करोगे तो तुम्हारी पूरी जायदाद खर्च कर को उसे मौत आ ही नहीं सका करो। क्या करो? उन कल भी नहीं जाना, दुनिया से नहीं जाना, वो एक कोशिश करो, पूरी जायदाद खर्च करके कोशिश ये करो कि वो दुनिया से नहीं जाना, कब्र में अंधेरे में नहीं रहना। इसका क्या तो कोशिश करो। कौन बाप ये चाहता है कि मेरे घराने में आज बैटरी क्यों है, करंट चलेगा तो बैटरी का इस्तेमाल क्यों, कि अंधेरापन ना हो। गर्मी हो रही है तो बाप एसी का इंतजाम कर रहा है, अंधेरे के लिए रोशनी का इंतजाम कर रहा है। वो बाप कैसा अक्लमंद है कि उसको और क्या कहें, बेटे को कब्र में रोशनी नहीं दिला पा रहा है, जहन्नम से बचाकर जन्नत में ले जाने वाले काम नहीं करवा रहा है। पढ़ा रहा है, डिग्रियां दिला रहा है, नौकरियां दिला रहा है, अच्छे घराने में शादी कर रहा है, और ये कह रहा है कि कितने जायदाद इनको है क्यों मालूम नहीं। ठीक है, लेकिन वही 2 गज जमीन का टुकड़ा, वही जमीन में 2 गज का टुकड़ा, वो ना बाप की आस्ती है, वो उम्मत की आस्ती वो भी। इसलिए दोस्तों शुक्र ये है, औलाद अल्लाह दिया, शुक्र क्या हो तो उसे सही जगह इस्तेमाल करना, अल्लाह वाला बनाना। खुलासा क्या हो तो बच्चों को जहन्नम से बचा को जन्नत में लेको जाना, इतना बाप का काम है। इस वक्त अभी क्या भी नहीं, जिम्मेदारी क्या, बाप की जिम्मेदारी क्या? हमें क्या समझते हैं बाप की जिम्मेदारी का तो क्या, कपड़े सिलाना, अच्छा पढ़ाना, अच्छे जगह शादी देखो करना वगैरह वगैरह समझ रहे हैं। बाप की एक ही जिम्मेदारी क्या भी नहीं, बहुत आसान है वो क्या, बच्चे को जहन्नम में गए जैसा जन्नत के काबिल बना देना होता है। उसमें तुम्हारी पूरी जिंदगी लग गई तो भी परवाह नहीं। अल्लाह सवाल ये नहीं करेंगे बच्चे को क्या पढ़ाया, बच्चे को क्वेश्चन अल्लाह खबर में ये थोड़ी पूछेंगे कि अल्लाह तुम्हें बच्चे को क्या नौकरी दिलाए, कहाँ पढ़ाए, कितना देर को आए, कैसे जगह देखो शादी करे। नहीं, अल्लाह पहले पूछेंगे बच्चा मेरे काबिल का है या तेरे काबिल का है। इसलिए दोस्तों बच्चों पर जो हम जुल्म कर रहे हैं, मैं साफ कह रहा हूँ, आप मेरी बात को समझे, हम बच्चों पर जुल्म कर रहे हैं। कैसे? वो क्या होता है, कौन तो बच्चे के ऊपर हम कैसे जुल्म कर रहे हैं? कहा कि बच्चे को इतना पढ़ा रहे हैं, ऐसा पढ़ा रहे हैं, इतना मसरूफ रख रहे हैं कि खुदा को याद करने भी उसे टाइम नहीं है। कुरान पढ़ कितने बच्चे, इतने बच्चे को मस्जिद में लाओगे तो मैंने सब उठा लेगा थे, मेरी नवासी पोतरी बड़ा बोल, लेकिन जिस वक्त लाने की उम्र है उस वक्त तुम बिजी है। उमूमन देखो छोटे छोटे बच्चों को नवासे को पोतरे को मस्जिद में लाते रहते। अब क्या जी बच्चे गोला करते हैं क्या, तो ये उम्र में तुम्हें आई क्या जी, इतनी रहने से बच्ची आ रही है। लेकिन जिस उम्र में बच्चा मस्जिद को आना है 7 साल की उम्र में, अब बच्चा बिजी है, अब बच्चे को टाइम नहीं। इस वास्ते देखो मस्जिदों में जुमे के दिन तो बच्चे मिलेंगे आपको, रमजान में कुछ बच्चे मिलेंगे, आम नमाजों में बच्चे नहीं मिलेंगे। आप बाप के जहन में है बच्चा नमाज पढ़ेगा तो पढ़ाई का हल क्या होगा। हर बाप ये कोशिश है कि मेरा बच्चा पढ़े लिखे बड़ा हो, अच्छे जगह नौकरी आए, अच्छी जगह शादी हो, लेकिन बाप की ये फिक्र नहीं, बाप को ये ख्याल भी नहीं कि मेरा बच्चा जहन्नम में न जले, जन्नत के आराम में रहे। ये कितने बापों की ख्वाहिश है। मैं क्या करना हजरत, उन सुनता नहीं है, उन सुनता नहीं है, उसकी अम्मा सुनती नहीं है। जिस जमाने में सुनना आता था बच्चे को, उस जमाने से आप कोशिश करना था। इसलिए दोस्तों गफलत में ना रहे,
علماء نے لکھا ہے وہ بچہ یتیم ہے. یتیم کسے بولتے بولو؟ یتیم کسے بولتے گا؟ تو بچپن میں بچے کا بابا چلے گا، پاپ یتیم بچہ ہونے، بابا نہیں سو بچہ، بے وارث بچہ، لاوارث بچہ، کیا تم ہی بولو. یتیم بچہ کیوں؟ باپ نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے، علماء فرماتے ہیں یتیم وہ بچہ نہیں ہے جس کا باپ مر گیا ہو، یتیم وہ بچہ ہے جس کا باپ زندہ ہو، وہ جہنم میں جائے بچہ. دنیا میں ذرہ انگار اگر بچے پہ پڑ جائے، ماں بے قرار ہو جاتی ہے، بے تاب ہو جاتی ہے، باپ بے قرار ہو جاتا ہے، جس کام میں ہے اس کام کو چھوڑتا ہے. قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا. قرآن کہتا ہے ذرے چنگاریوں سے تم ڈر رہے ہو، جہنم کی آگ تو دنیا کی آگ سے 70 پوائنٹ بڑھ کر ہے. اس لیے دوستو اولاد کو ذرا اب خود ظالم مت بنے. بچے پاپ معصوم ہیں. اب ان لوگوں کو دنیا کی محبت، دنیا کی ہرس دلا کر وہ نمازوں سے دور ہو رہے. بچوں کی راتیں کیسی گزر رہی معلوم نہیں. ہم باپ خوش ہے، دن میں پڑھ رہا ہے، رات میں ٹیوشن پڑھ رہا ہے، باپ کیا نمبر لا رہا ہے، نمبروں پر ہے، لیکن آخرت کا مسئلہ کیا؟ اس لیے دوستو ذرا فکر کریں، توجہ کریں. جو اللہ کی نعمت شکر گزاری ہے، اللہ کا بنانا. بس آپ کپڑے نہ دے سکے کوئی بات نہیں ہے، آپ جنگل نہ دے سکے کوئی بات نہیں ہے، پلاٹا نہیں دے سکے کوئی بات نہیں ہے، ٹائم پہ کھانا نہیں ڈال سکے، یہ عیب کی بات نہیں ہے. عیب کی بات نہیں ہے. عیب کی بات تو وہ ہے کہ آپ کا بیٹا تینوں وقت کھانا کھاتا رہا، روزانہ جوڑا بدلتا رہا، مہینے میں گاڑی بدلتا رہا، روزانہ اس کے نام پر ہم نے جائیداد دیتے رہے، لیکن وہ بچہ جہنم سے بچاؤ نہ کر سکا باپ کے ہوتے ہوئے. امالا بعض وقت ایک ڈائلاگ چھوڑتے رہتے ہیں، ہمیں زندے رہ کچھ بچے کو فون دلائے نہیں تو کیسا دی. ان فون مانگ لیتا ہے، انا کے مانگ لیتا ہے. پہلے ہمارے بچپن میں ٹی وی کا ایک رہتا تھا رواج، کسی بڑے لوگوں کے گھروں میں رہتا تھا. تو بچہ جا کو انہاں گھر میں ٹی وی دیکھنے گیا تو انہوں سیدھا بٹھائی نہیں، بات کرے نہیں، ادھر ہٹ رہے کہ تو ان روتے آ کو اماں کو بولتا تھا. اماں ٹی وی دیکھنے گیا تو انہوں دیکھنے دینا نہیں کہ تو اماں کو غصہ آتا تھا. ہمیں جیتے جی رکھو، بچے کو ہمیں ان کے گھرا کو جا کو ان کے باتیں کھوا لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں لاتے نہیں تو میں کان میں کا کی، ناک کا کی، نہیں تو میرے بھائی کو بول کو میں ٹی وی منگانا. میرا بچہ کس کنے کی جا کو جھکنا، میں جیتے جی. یہ بھی ایک زمانہ گزرا ہے. دوستو آپ یہ کہو آج سے، میرے جیتے جی ہمارے زندہ ہونے کی حالت میں میرا بچہ نماز چھوڑے، میرا بچہ جہنم کے کام کرے، میرا بچہ نبی کی شریعت کو چھوڑے، نبی کی سنت کو چھوڑے، ہمیں جی کو کیا فائدہ؟ اس لیے دوستو کوشش ہو، فکر ہو، جو اللہ کی نعمت ہے اس کی شکر گزاری. جو دو باتیں جو اس وقت موضوع تھی وہ یہ ہے، باپ کے حقوق میں سے یہ ہے کہ باپ بچہ پیدا ہوتے ہی اس کا اچھا نام رکھنا اور اچھا نام رکھوانا اور تہنیک کرانا. اس کے بعد ایک چیز ہے نام اچھا رکھنا. اس کے بعد ہے عقیقہ. عقیقے کے سلسلے میں آپ یاد رکھ لیں، عقیقہ کرنا واجب تو نہیں ہے، یعنی بچے کے سر مڈانا. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عقیقہ کرنے میں 6-7 فائدے ہیں. پہلا فائدہ یہ ہے کہ بچے کی نسبت، یعنی ان فلانے کا بیٹا بول کو مشہور ہوتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ تشہیر کے لیے ان فلانے کا بیٹا، اس کا باپ فلانا، یہ تشہیر کے لیے عقیقہ. دوسری بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی باپ خرچ کرنے کا مزاج بنتا ہے عقیقے میں. آج لوگ عقیقے میں ایک عجیب مسئلہ ہمارا، اللہ وقت میں برکت دے، اللہ کا خرچ کرو کہا کہ ہمارے ہاتھ ٹائٹ ہو جاتا ہے. نہیں دکھتے سو جگہ خرچہ کرنا کا تو بڑا مشکل ہے. گوشت دکھتا نہیں ہے، اسے 5,000 رکھنا کہیں کو آتا سو گوشت ہے تو ہمیں کھانے کا گوشت ہے تو 5,000 نہیں تو 4,000 دکھتا نہیں ہے. وہ کاکی غریبہ میں بڑھتا کہتے اس کو آج سے 5,000 کہیں 2,000. باپ خرچ کرنا عقیقے میں،
وہاں کا ہوتا ہے وہاں نہیں ہوتا ہے، اور ایک جگہ خرچہ کرتے ہیں. میں آگے بتاتا ہوں. عقیقہ کرنے میں جو اہم چیز ہے بلائیں دور ہوتی ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کلو غلام مرتہن، کہ ہر بچہ گروی ہے اپنے عقیقے میں. کیا عقیقے میں گروی ہے؟ کہا کہ تذبح عنہ یوم السابع. اللہ کے نبی فرماتے ہیں بچہ بلاؤں میں اور مصیبتوں میں گرفتار رہتا ہے. عقیقے کا ایک مقصد یہ ہے کہ بچے کے اوپر جو بلائیں مصیبتیں ہیں وہ گروی رہتا ہے بلاؤں میں. جب باپ عقیقہ کر دیتا ہے وہ بلاؤں سے چھٹکارا ہو جاتا ہے. کتنے آدمی ہم عقیقہ کرے گا تو اب نہیں لو بھائی ذرا گرانٹ سے کرنا کو کہے گا. وہ عقیقہ کرے تک یہ عقیقے کے ڈبل پیسے دوائیوں کو لگ جاتے ہیں. آپ تجربہ کر کے دیکھ لو. ارمان، ماں کے ارمان، باپ کے ارمان، جہاں شریعت کے لیے سادگی میں کرو. مرد بچہ ہے تو 2 بکرے، بھائی کو بچی ہے تو 1 بکرے. اللہ کے نبی فرمائے تذبح عنہ، ذبح کرو. گوشت ذبح کرنا اصل ہے، پلو پکانا، دعوت کرنا، نام نمود کے لیے لمبا چوڑا کرنا یہ شریعت میں نہیں ہے. آپ کو اللہ طاقت دیا تو کہا کہ پکا کے کھلاؤ، نہیں ہے تو جانور ذبح کر کے گوشت غریبوں میں بانٹ دو، بات ختم. تو اس لیے دوستو عقیقہ کرنا یہ گروی رہتا ہے، بچہ طاقت میں رہتا ہے بلاؤں کے. جب عقیقہ ہوتا ہے تو گروی سے مال چھڑا لے کا سکا بلاؤں سے. اور تیسری چیز ہے جو باپ کا حق ہے جو اس وقت موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ختنہ. یہ ذرا ختنے کے بارے میں یہ بھی ایک باپ کا حق ہے کہ باپ اپنے بچے کو ختنہ کرائے. اب ختنہ کرانا کیا، اس کے نام میں تھے سنتا. کون سنتا بولو؟ آج کون بھی سنتا نہیں ہے. سنتا کراتے. سنتا کا تو اصل بول لینے میں سنتا سنتا کہتے ہیں، وہ سنتا نہیں ہوا اصل وہ سنت والا عمل. پہلے زمانے میں بولتے تھا، بولتے ہیں کہ نہیں کہ سنت کو پھوڑا کو ہے بول. تو سنتا والا عمل یعنی سنت والا عمل ہے. ختنہ کرنا سنت مؤکدہ ہے، کرنا ضروری ہے اور شاعر اسلام میں سے ہے. کیوں؟ ختنہ کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں میں سے. لیکن ایک عجیب مسئلہ، صرف ختنہ سنت ہے، زائد چمڑے کو الگ کرنا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہ سنت ہے. اب صرف اتنا یہ سنت مؤکدہ ہے. عقیقے میں جانور ذبح کرنا اور اس کی دعوت کرنا یہ تو سمجھ میں آتی ہے، بات جائز بھی ہے. لیکن ختنہ کی دعوتیں ہو رہی ہیں. مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. چکن بریانی کہتے تو چکن ڈالتے، مٹن بریانی کہتے تو بکرا ڈالتے. ختنہ کیا بریانی ہے؟ اس نام پر پلو کیوں پکڑا ہے؟ اس میں کیا ڈالا جاتا ہے معلوم نہیں. لیکن دوستو ایک بات، آج کل ایک نیا دھوکہ چل رہا ہے. یہ 2 ملا کو سیٹنگ کرتے ہیں. ختنہ کرے جانے کو معلوم ہو آدمی ہوشیار ہو گئے. ہاں ختنہ کیا بھی نہیں. عقیقہ بکرے ذبح کرتے ہیں، کہا کہ وہ دعوت ہے. یہ دعوت کس کی کہتے ہو؟ کہا کہ عقیقے کی دعوت ہے، لیکن مقصود اندر ختنے کی دعوت ہے. یہ عجیب مسئلہ کیا ہوگا تو یہ ختنہ مرد مانے کراتے سو اس کے مسائل بھائی کو زیادہ جانتے ہیں. ان کے ارمان یہ ختنے کو کچھ فنکشن کرنا. دوستو یہ اسلام میں جائز نہیں، اس کا کھانا بھی جائز نہیں. لوگ دھوکہ دے کر ختنے کی دعوت کراتے ہیں. آج عقیقے کی دعوت کرتے ہیں، وہ رات میں ختنہ ہو جاتا ہے. ختنہ الگ، یہ عقیقہ الگ نہیں. یہ لوگوں کو دھوکہ ہے. ثنا میں لوگ غریب بچوں کو جو زکوٰۃ کے پیسوں سے ختنہ کرائی جاتی ہے، وہاں جا کو لیا کو ختنہ کرا لے کا کو 70-80 ہزار روپے رکھو، لاکھ روپے رکھو، اس کی دعوت کرتے ہیں. وہ بھی کم معلوم 19 روز کو کیا کو تو بچہ ناپاک ہے. اجے تمہاری انگلی کٹی، خون گیا، تمہیں ناپ پائن نہاتے، اسے بھی پلو ڈالتے. دوستو زائد چمڑا کٹا ہے، وہ ایک مدت میں سوکھ جاتا ہے، اس کو ناپاک ہے کہتے. بچہ ناپاک کیسے ہوتا ہے؟ 5 سال کا بچہ ناپاک ہوتا ہے. ناپاک تو 15 سال کے بعد کا ہوتا ہے. اب وہ گھر میں کیا بھی قرآن پڑھنا نہیں، کیا بھی اچھے کام کرنا نہیں، کیونکہ تو ناپاک